اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اچھی بات کا ٹاپک ہے جو وہ گہری سانس لے۔ مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو جاندار نہیں ہے لیکن سانس لیتی ہے۔ میں عجیب سوچ میں پڑ گئی کہ بھلا وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو جاندار نہ ہو لیکن سانس لیتی ہو۔ کافی دیر کے بعد اچانک قرآن کی ایک آیت ذہن میں آئی کہ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ گہری سانس لے۔ میں نے جواب دیا کہ وہ صبح ہے جو جاندار تو نہیں لیکن سانس لیتی ہے۔ سائر نے تعریف کی، لیکن میں الجھ گئی کہ صبح بھلا کیسے سانس لے سکتی ہے۔ تفاسیر وغیرہ کھول کر دیکھیں تو مفسرین نے تنفس کا ترجمہ زندہ ہو جانے سے کیا تھا کہ جیسے سانس لے کر انسان زندہ ہوتا ہے، اسی طرح صبح بھی ہر دن زندہ ہوتی ہے۔ کچھ نے صبح کو سانس لینا اور رات کو سانس چھوڑنا تعبیر کیا۔ بعض نے کہا کہ لیل سے مراد اسلام سے پہلے کی تاریکی تھی اور یہاں صبح سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسط کا اجالا ہے۔ کل ایک تفسیر پڑھی تو حیران رہ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اپنے اندر آکسیجن سمیٹ لیتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صبح کی قسم کھائی ہے اور فرمایا کہ جب وہ گہری سانس لے۔ عجیب معاملہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی سائنس نے فوٹو سینتھیسس کا عمل ایجاد کیا، جس میں درخت ایک غیر حسیس طریقے سے ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنے اندر سمو کر آکسیجن کا اخراج کرتے ہیں، اور یہ عمل صبح کے وقت سب سے زیادہ عروج پر ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ آکسیجن کی مقدار صبح کے وقت پائی جاتی ہے اور یہیں دنیا کی گہری سانس ہوتی ہے۔ یہ عمل بتدریج کم ہوتا جاتا ہے، دوپہر میں ہلکا ہوتا ہے، شام میں ختم ہوتا ہے اور رات میں الٹا ہو جاتا ہے کہ درخت آکسیجن کے بجائے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر اگلی صبح وہی عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں شدید حیران ہوئی کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت نے سائنس کا اتنا بڑا معمہ سینکڑوں سال پہلے کیسے بتا دیا تھا۔ جس طرح میں حیران ہوئی، اس طرح ریسرچ کرنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں جب ان کی کسی حالیہ دریافت کا تذکرہ کوئی 1440 سال پہلے نازل ہوئی قرآن کے حوالے سے کرتا ہے۔ واقعی قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے اور یہ زندہ انسانوں کی کتاب ہے۔ اسے اپنی زندگی میں ایک بار غور سے ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس کی سمجھ بوجھ ہو۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شاد رہیں، آباد رہیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔